पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं, लेकिन जब जुमे का दिन आता है तो इट इज स्पेशल डे फॉर दुरूद पाक। यानी अगर आप दुरूद पाक की फजीलत की किताबें पढ़े ना, तो जहां दुरूद पाक के बहुत सारे फजाइल लिखे होंगे वहां उलमा ने जुमे के दिन दुरूद पढ़ने के अलग चैप्टर बाकायदा अलग बाब बनाए हैं। यानी इतनी हदीसें हैं कि उसका एक पूरा चैप्टर अलग बन जाता है। इसमें से एक बड़ी प्यारी हदीस है, ईमान अफरोज हदीस है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है, और दिनों का दुरूद मेरी बारगाह में फरिश्ते पहुंचाते हैं, मगर जुमे के दिन पढ़ा जाने वाला दुरूद में बनफ्से नफीस खुद समाअत करता हूं। अब जरा आप सोचें कि क्या बात है कि आका फरमाते हैं कि मैं खुद वो दुरूद पाक सुनता हूं। तो हमें चाहिए कि जुमे के दिन खास कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। एक और हदीस पाक जो मजीद इनकरेज करती है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़ ले, उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में यूं तो 6600 से ज्यादा आयतें हैं। हमें तो हर आयत को पढ़ना चाहिए, हर आयत को समझना चाहिए, मगर स्पेसिफिकली खास तौर पर 89 के करीब आयतें वो हैं जिसमें रब्बे करीम ने डायरेक्टली बराह रास्त हमसे बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालो, ठीक है, ओ यू बिलीवर्स, ये डायरेक्टली मुझसे और आपसे मेरे रब ने बात की है। अच्छा, अब दुनिया में हमारा बॉस हमसे बात करे, हमारा जो जिसके सुपरवाइजर हमसे बात करे, हमारा कस्टमर हमसे बात करे, हमारी फैमिली हमसे बात करे, हमारे दोस्त हमसे बात करे, जितना इंपॉर्टेंट शख्सियत हमसे बात करती है हम उसका मैसेज पहले सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बड़ी प्रायोरिटी रखते हैं। हमने अपने मोबाइल फोन में भी कुछ प्रायोरिटी नंबर रखे होते हैं कि यार ये मैसेज सबसे पहले सुनना है। अल्लाह का पैगाम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और जिसमें रब ने मुझसे बात की है। अनफॉर्चुनेटली हालत यह है कि 30 साल 40 साल 50 साल जिंदगी गुजर गई, अब तक सिर्फ वो 89 आयत भी हम ना पढ़ सके जिसमें अल्लाह ने मुझसे और आपसे, जी हां आपसे और मुझसे बात की है। तो नीयत मैंने ये की कि क्यों ना कोशिश करें कि उन आयतों को बारी बारी पढ़ने, सुनने और समझने की कोशिश करें। कि आज कुरान पाक में जो सबसे पहली आयत, कोशिश ये भी करेंगे कि इसको सीक्वेंस वाइज चलाएं। तो सूरह बकरा की आयत नंबर है 104, पारा नंबर 1 है, और ये पहली आयत है जिसमें अल्लाह करीम ने डायरेक्टली ईमान वालों से खिताब फरमाया। और सुभान अल्लाह, इस पहली आयत में ही मकाम रसूल बताया जा रहा है। इस पहली आयत में ही गोया इश्क रसूल का अंदाज बताया जा रहा है। तो गोया इससे भी पता चलता है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की अहमियत और आपका मर्तबा रब के नजदीक क्या है, कि पहली बार कुरान की सीक्वेंस के लिहाज से मोमिनों से बात की जा रही है। और वो पहली आयत जो कुरान में आती है वो नबी पाक की शान, आपका मर्तबा, आपका मकाम बताती है। सुभान अल्लाह, ये शान है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तो ये शान है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। अब ये आयत में बहुत खूबसूरत बात सिखाई गई है और बहुत प्यारा इसका बैकग्राउंड है, बहुत शानदार इसकी वजह है। पहले तर्जुमा सुनते हैं। ऐ ईमान वालो, राइना न कहो
اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا اب یہ بات کیا ہے، راعینا کیا ہے اور کیا کہا گیا تھا؟ ایکچولی معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام کو دین کی باتیں بتاتے، احکام اسلام بتاتے، تو اب ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس بھی سارے مسلمان ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے تو یہودی اور غیر مسلم بھی آس پاس ہی گھوم رہے ہوتے تھے، وہ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کوئی بات بتاتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جو ہے وہ ادب کا ہی انداز کہیں گے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں انگریزی میں کہتے ہیں نا پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ بتائیے، ہم کوئی بات نہیں سن پاتے تو ہم یہی کہتے ہیں ذرا ریپیٹ کر دیں۔ تو وہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ۔ یوں دیکھا جائے تو اچھا لفظ لگ رہا ہے کہ حضور رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیں، پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہ بات دوبارہ دہرا دیتے تھے، لیکن یہودی جو تھے وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے، وہ بھی راعینا راعینا کہتے تھے۔ اچھا مسلمانوں کی لینگویج میں یہ معنی ٹھیک تھا، مگر یہودیوں کی زبان میں اس کا کوئی دوسرا معنی بھی بنتا تھا جو ادب والا معنی نہیں تھا، اس کا ڈیفرنٹ معنی تھا، اور وہ اس میننگ میں معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا مذاق کی نیت سے یہ جملہ اگین ریپیٹ کرتے تھے۔ اب وہاں پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، جن کو یہودیوں کی لینگویج آتی تھی، ان کی ٹرمینالوجیز کو وہ سمجھتے تھے۔ وہ بڑے غصے میں آ گئے، کہتے اے دشمنان خدا و رسول، اگر تم نے ابھی یہ لفظ کہا تو تمہاری گردن سر سے اڑا دوں گا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ ہمیں کیوں پرابلم کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ٹانٹ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں، آپ کے صحابی بھی تو کہتے ہیں، وہ بھی راعینا کہتے ہیں، ہم بھی راعینا کہتے ہیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں، تو آپ بڑے غمزدہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ عرض کرتے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی شان دیکھیں کہ وہ لفظ ہی پسند نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ اچھا اب صرف منع نہیں کہا کہ راعینا نہ کہو، ایک آلٹرنیٹو بیوٹیفل ورڈ دیا قرآن نے۔ اب سوچئے، میں جو بات ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں نا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس اب جب جائیں نا تو ان کے آفس کا، ان کے سیکریٹریٹ کا باقاعدہ ایٹیکیٹس لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بات کرنی ہے، آپ نے یہ ڈریس کوڈ پہننا ہے، آپ کا جناب یہ ٹائم ہوگا، پہلے سیکریٹری سے انٹرویو لیں گے، یہ ٹائم لیں گے، واٹ ایور۔ بڑے بڑے آفیسز، درباروں کے اصول بادشاہ خود وضع کرتے ہیں، خود ڈیفائن کرتے ہیں۔ دربار رسالت کی شان دیکھو کہ محبوب سے بات کیسے کرنی ہے، وہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو راعینا نہ کہو، انظرنا کہو۔ انظرنا کے معنی کیا ہے؟ حضور نظر رحمت فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے۔ اچھا یہاں ایک اور بہت خوبصورت، بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ عاشقان رسول ایک بڑا پیارا وظیفہ پڑھتے ہیں، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ کیا پیاری اس کی بات ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائی، انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جو عرض کر رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اننی فی بحر حم مغرق، حضور میں غموں کے سمندر میں غرق ہو گیا ہوں، خذ یدی، میرے ہاتھ پکڑ لیجئے، سہل لنا اشکالنا، حضور میری مشکلیں آسان فرمائیے۔ تو یہ تو قرآن سے وظیفہ ملا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ راعینا نہ کہو، انظرنا کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب یہاں جو اب بات سمجھنی ہے، اب اس پوری آیت سے جو فلسفہ، جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا جملہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بارگاہ میں
کوئی بھی ایسا جملہ جس کا کوئی اور معنی بھی نکلتا ہو، ادب میں تھوڑی سی بھی کمی آتی ہو، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، ممنوع ہے۔ ایک شاعر نے فارسی زبان میں کیا کہا؟ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ وہ کہتے ہیں اگر ہزار بار بھی ہم گلاب سے، مشک سے اپنا منہ دھو لیں، پھر بھی یہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نام لینا پھر بھی بے ادبی ہے۔ ہماری تو زبان ہی اس قابل نہیں ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی بات کریں، ان کا نام زبان پر لیں۔ یہ تو بس سمجھ لیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ اپنا ذکر کرنے کا موقع دیا، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا نام اس گندی زبان سے لینے کی ہمیں توفیق دی۔ ہماری زبانیں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ کالے ہوں، ہاتھ گریس والے ہوں، ہاتھ گندگی پہ لگے ہوئے ہوں، ہم اس کو صابن سے دھوتے ہیں، ہم اس کو سرف سے دھوتے ہیں، کتنی بار صاف کرتے ہیں؟ یار نہیں یار سینیٹائز لگاؤ، یار ہاتھ بڑے گندے کام میں لگے ہوئے تھے۔ زبان گندی باتیں کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، حرام باتیں کرتے ہوئے، اور اسی زبان سے ہم اللہ رسول کا نام بھی لیں۔ سوچئے ہمیں زبان پاک رکھنی ہے، اپنے دہن کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ اسی زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، اسی زبان سے نماز پڑھنی ہے، اسی زبان سے تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زبان کے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ کیا خوبصورت بات کی کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جہاں۔ کہتے ہیں آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی بھی یہاں سانس روک کر حاضری دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اسی انداز میں پیارے آقا کے دربار میں جب پیش ہوتے تھے نا، تو صحابہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب آپ بیان سنتے نا نبی پاک کا، تو دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ کے سروں پر آ کر پرندے بھی بیٹھ جائیں، اسٹل بادب۔ بلکہ یہاں تک حال تھا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے، آنکھیں جھکا کر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ اور نبی پاک کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ادب اتنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق بیان کے دوران دیکھا کرتے، مسکراتے، میرے آقا انہیں دیکھ کر انہیں بھی مسکرایا کرتے تھے۔ کئی صحابہ سے جب نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ پوچھا گیا نا کہ اپیرنس بتائیں، نبی پاک کیسے دکھتے تھے، تو کئی صحابہ یہ کہتے ہم نے تو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ہم اپنے اندر وہ ہمت ہی نہیں پاتے تھے۔ ہم نبی پاک کے دربار میں ضرور جاتے تھے، مگر ہم کیسے اس جلوہ جانا کا دیدار کریں؟ اللہ اکبر۔ اب اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، مگر لوگوں نے مدینہ منورہ کو بڑا گرانٹڈ لے لیا ہے، بڑا آرڈنری لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے یار ٹریول پہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ ارے پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ یہ کون سا دربار ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ شاعر کہتے جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل۔ قدسی کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے میں آپ کبھی جائیں کسی بڑے وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کسی پیلس کے پاس جائیں بادشاہ کے، وہاں آپ کو فوجی پہرے دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے ہی ہے نا، گارڈز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مدینے کے راستوں پر کون پہرا دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ میں ادھر جا رہا ہوں، ان گلیوں میں جا رہا ہوں، میری اوقات ہے۔ ہمیں احساس تو ہونا چاہیے ہمیں کتنی بڑی ان پر مہربانی ہوتی ہے جب ہم مدینے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں، اور جس کی زندگی میں ایک بار حاضری ہو جائے نا،
پھر پوری زندگی اس کو حاضری کا موقع نہیں ملتا. once in a lifetime approximately 12 hours ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہے صرف ایک حدیث میں. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ پھر کبھی آپ نے کیلکولیٹ کریں, کیلکولیٹر اٹھائیے گا. صبح 70,000, شام 70,000, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. ایک دن میں 1,40,000 فرشتے. اور یہ کب سے جاری ہے سلسلہ؟ فرام لاسٹ مور دین 1400 years. 1400 سالوں سے سلسلہ جاری ہے, 1450 سالوں سے, اور روز 1,40,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں. اب کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا, ایک سال میں کتنے ہوئے, 100 سال میں کتنے ہوئے, 1400 سال. آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو سیکھنے کو پتہ کیا مل رہا ہے؟ فرشتے ہیں کتنے ہیں. علماء کہتے ہیں, حدیثوں میں بھی مضمون موجود ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے اللہ کے لشکر ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کی مخلوقات ہیں. اچھا, جب اب اتنے فرشتے ہیں, ان کی ڈیوٹی کیا ہے, ان کا کام کیا ہے؟ اب پڑھو قرآن. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہم ایمان والوں والی آیت پڑھ رہے نا, یہ آیت آئے گی ہمارے انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں, لیکن آج پھر آ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. تو دو باتیں ہیں, یہ نہیں کہا کہ کچھ فرشتے درود پڑھتے ہیں, پرٹیکولر اسپیسیفک درود پڑھتے ہیں, نہیں, سارے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. اور یصلون, یہ جو عربی کا لفظ ہے نا, اس کو جو عربی کی گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں, یہ لفظ لایا جاتا ہے کنٹینیو ورب پر, کنٹینیو ہونے والے کام پر. یہ مسلسل ہونے والا فعل ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا, اب اے ایمان والو تم درود پڑھو. نہیں, اللہ اور اس کے فرشتے گویا مسلسل نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. اربوں نہیں, خربوں نہیں, انکاؤنٹیبل اینجلز ہر وقت نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ میرے آقا کی شان کیا ہوگی, مرتبہ کیا ہوگا, اور کتنے درود روز پہنچ رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے درود کی ان کو حاجت نہیں ہے. یہ تو ہمیں جو ہے نا, ہماری میمنی میں ایک جملہ کہتے ہیں, کسی غریب کو کوئی کام کرواؤ تو کہتے ہیں اس کو کھٹا دو, یار اس کو بھی کوئی چانس دے دو. ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. مومنو تم بھی پڑھ لو, تمہارا بھی کام بن جائے گا, تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی. تو اتنے فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں. اب ایک بڑا امیزنگ کوسچن بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ زندگی میں ایک بار کیوں موقع ملتا ہے ان فرشتوں کو؟ اللہ کے فرشتے تو نیکیاں ہی کرتے ہیں, معصوم ہیں, گناہ بھی نہیں کرتے. بڑا خوبصورت اس پورے سسٹم کو اعلیٰ حضرت نے, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان, ان کو پڑھا کریں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اعلیٰ حضرت کو ایسی دنیا نہیں مانتی. آپ بلیف کریں, صرف ان کی شاعری سمجھ آ جائے نا, فتوے تو بہت دور کی بات ہے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر کیسی گہری نظر تھی اور کیا عشق رسول کی بات کرتے ہیں. آپ نے یہ فلسفہ پورا بیان کیا. آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے. آپ کہتے ہیں 70,000 صبح آتے ہیں, 70,000 بعد شام کو آتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے, کیونکہ یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی نا, بار بار آنے دیا جاتا فرشتوں کو, یا 12 گھنٹے سے زیادہ رکنا دیا جاتا, تو چونکہ فرشتے تو خربوں بچ جاتے. سب کو آنا ہے دربار رسالت میں, میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا, تو اس لیے سب کی ڈیوٹی باندھ دی گئی تاکہ قیامت تک سارے فرشتوں کی باری آ جائے. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی کمال کی بات کی کہ فرشتے تو معصوم ہیں,
गुनाह भी नहीं करते, उनको जिंदगी में एक बार बारी, और हम जैसे गुनाहगारों को बार बार बुलाया जाता है और जितने दिन रहे हैं मेहरबानी की जाती है। तो फरमाते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बारी मिलती है। मासूम है ना, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सला उम्र भर की है। हम जैसे गुनाहगार अगर चाहें मदीने में सारी जिंदगी गुजारे तो आका की तरफ से मना नहीं है, हम ही छोड़ के आ जाते हैं मदीना। तो बहरहाल ये वो दरबार है, इसकी अहमियत दिल में होनी चाहिए। मदीने पाक जाने की तड़प भी दिल में पैदा करें, वहां के लिए दुआएं भी करें। सुभान अल्लाह। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमें बुला रहे हैं। आप फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई है। हम जैसे गुनाहगारों को गोया शफाअत का वादा दिया जा रहा है, और मदीने ना जाएं तो कहां जाएं? उनके दर से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। यहां जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि दरबारे रिसालत के आदाब ये कुरान बयान कर रहा है। एक और जगह प्यारे आका से बात कैसे करनी है, आपको पुकारना कैसे है, ये भी कुरान बयान कर रहा है। इरशाद फरमाया ला तजअलू दुआ ar-रसूली बैनकुम का दुआई बअदकुम बअदा। फरमाया ए लोगों, रसूल को पुकारने में आपस में ऐसा न बना लो जैसे तुम में से कोई दूसरे को पुकारता है। आज जब एक दूसरे को नॉर्मल अंदाज में पुकारते हैं ना, मगर बारगाह रिसालत में अंदाज नहीं होगा। हाँ, अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारना है तो बाअदब अंदाज से पुकारना है। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या इमाम अल मुरसलीन, या रसूल रब्बिल आलमीन, या खातमन नबीयीन। नबी पाक को बेहतरीन अलकाब के साथ पुकारना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को नाम के साथ नहीं। जब रब अज़्ज़ व जल ने कुरान में या अय्युहन नबी कहकर या अय्युहल मुद्दस्सिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को किन खूबसूरत नामों से पुकारा गया है, बाकी सारे नबियों को नाम से पुकारा गया, मगर जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो कुरान भी सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत अंदाज में अपने हबीब का जिक्र कर रहा है। कहीं रहमतुल आलमीन कहा जा रहा है, कहीं खातमुन नबिय्यीन कहा जा रहा है, कहीं ताहा कहा जा रहा है, कहीं यासीन कहा जा रहा है। जरा सोचिए, कहीं शाहिद कहा जा रहा है, कहीं नजीर कहा जा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कितने नाम कुरान में जो है वो रब ने बयान फरमाए। वो पंजाबी शायर कहता है ना कि असल कुरान को अगर इश्क की निगाह से पढ़ो, एक तफसीर तो वो है जो उलमा ने लिखी है। तो अगर आज भी अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात करेंगे ना तो बी केयरफुल। हाँ, ये बड़े अदब का मकाम है। थोड़ी सी भी बेअदबी ईमान को जाया कर सकती है। इसी आयत का जो लास्ट पार्ट था ना कि जिनको कहा गया कि राइना ना कहो बल्कि उन्जुर ना कहो, वहां काफिरों का अजाब भी बयान कर दिया कुरान ने। फरमाया वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, इससे पहले बड़ी खूबसूरत बात हुई, क्या फरमाया वक़ूलु उन्जुरना वस्मऊ। फरमाया पहले ही बगौर सुनो ना, है मेरे हबीब को बार बार रिपीट क्यों करना पड़े? आए हाय, आप प्यार देख रहे हैं, मोहब्बत देख रहे हैं। पहले तो बताया कि लफ्ज कौन सा यूज करना है, उन्जुरना यूज करना है, राइना नहीं करना। मगर ये भी कहा कि पहले ही गौर से सुन लो ना, है पता नहीं कौन बात कर रहे हैं, किनका खिताब हो रहा है। फोकस होकर बार बार मेरे हबीब को रिपीट ना करना पड़े। आए हाय, शायद आप उसको फील करें। और रब अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब से किस खूबसूरत अंदाज में प्यार का इजहार फरमाया कि मेरे नबी को बार बार रिपीट ना करना पड़े, पहले ही गौर से सुन लो। और फिर जो आगे आयत का जुज है वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, ये बता रहा है कि जो गुस्ताख होगा ना, जिसके दिल में माद अल्लाह नबी पाक के बारे में माइनस पॉइंट है, फिर वो दर्दनाक अजाब के लिए तैयार हो जाए, फिर बर्बादी उसका मुकद्दर है। बेशक अल्लाह अल्लाह करता रहे, दिल में इश्क रसूल नहीं है तो फिर वो रब का नाम लेना भी काम नहीं आएगा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें,
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ میرے آقا ایمان کی جان ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کی ایک ذرہ برابر بھی، پیارے آقا تو دور کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی بے ادبی ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ نبی پاک کے منہ مبارک، نبی پاک کی آل مبارک، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت سب کا ہمیں ادب کرنا ہے۔ جس چیز کی نسبت نبی پاک سے ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ادب اسی کو کہتے ہیں۔ پیارے آقا کے شہر کی تعظیم، آپ کی شہر کی گلیوں کی تعظیم، یہاں تک کہ مدینہ مبارک کی اشیاء کی تعظیم، یہ ہمارا ایمان اور ہمارے ادب کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ادب والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں گستاخی سے بھی محفوظ فرمائے اور گستاخان رسول سے ہمیشہ دور فرمائے۔